Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope so you will be fine. Welcome to online class. وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو، یعنی کہ وہ انسان کبھی بھی کامیابی کے قدم نہیں چوم سکتا جب تک اس کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنی ناکامی کا خوف اور ڈر اس پہ طاری ہو۔ My dear students, open your QS book, page number 133. First of all, mention the date and day on page number 133. سورۃ الغاشیہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الغاشیہ کا شان نزول اور تعارف۔ مقاصد مطالعہ۔ غاشیہ کے کیا معنی ہیں؟ قیامت کے دن نافرمانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ روز قیامت فرما برداروں کی کیا کیفیت ہوگی؟ نیک لوگوں کے لیے جنت کی کن عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ عز و جل کی نعمتوں اور قدرتوں پر غور و فکر انسانی اعمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اونٹ، پہاڑ، آسمان، زمین پر غور و فکر کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ لوگوں کو دین کی نصیحت کرنے کے حوالے سے کیا رہنمائی دی گئی ہے؟ اور قیامت کے دن حساب کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ My dear students, ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں کیا پڑھا تھا؟ اس کے آخر میں اچھے اور برے انجام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آخرت ہر اعتبار سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور سورۃ الغاشیہ میں بدکاروں کی سزا اور نیک لوگوں کے جزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الاعلیٰ کی طرح اس سورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو نصیحت فرمانے کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سے زبردستی حق منوانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ نہیں۔ علاوہ ازیں سورۃ الاعلیٰ میں جہنم کی آگ کو سب سے بڑی آگ اور اس صورت میں جہنم کے عذاب کو سب سے بڑا عذاب کہا گیا ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ کا ربط صورت ہے کہ ان دونوں صورتیں یہ کس طرح آپس میں لنک کرتی ہیں، کس طرح یہ جڑی ہوئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں شان نزول اور تعارف کی طرف۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے۔ غاشیہ کس کا نام ہے؟ قیامت کا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس دن اللہ عز و جل کے نافرمان اپنی بدعمالیوں اور اس کے نتائج کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے، جبکہ اللہ عز و جل کے فرما بردار جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی کہ جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں ہوں گے اور جو برے اعمال کریں گے وہ خوفزدہ ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے 4 نشانیوں یعنی اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کا ذکر کر کے ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ان کا کام حق کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ سورت کے آخر میں آخرت کے حساب کتاب کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ My dear students, اس سورت میں 4 نشانیوں یعنی اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی
اونٹ پر غور و فکر۔ اللہ عز و جل نے اونٹ کو کیسے اس کے ماحول کے مطابق بنایا کہ وہ کئی دن بغیر کھائے پیے صحرا میں رہ سکتا ہے۔ اس کے کوہان میں چربی خوراک کے طور پر جمع رہتی ہے۔ اس کی ٹانگیں نرم ریت میں دھنستی نہیں۔ اس کی گھنی پلکیں ریت سے اس کی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کی کھال اسے دن کی گرمی اور رات کے ٹھنڈ سے بچاتی ہے۔ اونٹ کو انسان سواری، مال برداری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اونٹ سے دودھ، اون اور گوشت حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اللہ عز و جل کی اس نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آسمان ہے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم آسمان بنایا ہے کہ جو دنیا والوں کی ایک چھت ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں چھت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے آسمان کو ایک چھت بنا دیا ہے، اور آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے سجا دیا ہے۔ اللہ عز و جل کی کتنی عظیم کاریگری ہے کہ آسمان میں ہمیں کوئی بھی شگاف نظر نہیں آتا۔ آسمان کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے۔ میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے سورۃ الغاشیہ کا شان نزول اور تعارف یاد کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔